نصرت یہ عربی کا لفظ ہے، متبادر معنی اس کا مدد کرنا ہے، جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ نصرت یعنی مدد. اس کا اصلی معنی ہے پانی دینا. پانی دینا. جی ہاں، پانی کی خاصیت یہ ہے کہ پانی زمین پر پڑے تو زمین کی خیرات زندہ ہو جاتی ہے. جی ہاں، پانی زمین پر پڑے تو زمین کی خیرات زندہ ہو جائے گی. زعفران کی زمین زعفران اگائے گی، جو کی زمین جو اگائے گی. ادنا اعلیٰ سب چیزوں کا تعلق پانی لگانے سے ہے. ہاں، اس کو نصرت، تو نصرت کی مثال ہے کہ پانی دینا، تاکہ دین کا ہر کام اعلیٰ درجے کا ہو وہ بھی، ادنا درجے کا ہو وہ بھی، کہ وہ کام زندہ ہو جائے. کہ نصرت کی غایت اپنے دین کو زندہ کرنا ہے. انشاءاللہ زمین کو پانی دے کر زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین کی خیرات باہر آتی ہے. تو نصرت کا یہ فائدہ ہے کہ جب دین کی نصرت کی جائے گی تو دین کے سارے کام زندہ ہو جائیں گے. اور یہی اصل مقصد ہے کہ دین کے سارے کام زندہ ہو جائیں، کہ جو اللہ کے فرائض ہیں وہ عمل میں آوے، کہ کوئی فریضہ ہمارے اوپر باقی نہ رہے. کہ ہاں فرائض. دوسری چیز کہ جو حرام ہے وہ ہماری زندگی میں نہ آوے. فرائض باقی نہ رہے، حرام ہماری زندگی میں نہ آوے. ہاں، کیونکہ فرائض اللہ کے حقوق ہیں اور جو حرام ہے وہ اللہ کی حدود ہے. ہاں، جو حرام ہے وہ اللہ کے حدود. جیسے ہر حکومت کے بارڈر ہوتی ہے، وہاں کوئی نہ جاوے بارڈر پر بغیر پوچھے، بغیر اجازت کے بارڈر میں کوئی داخل نہ ہو. اگر داخل ہو گیا تو کہ بڑا گناہ، کہ بارڈر میں آ گیا تو بغیر اجازت کے. پچھلی دنوں 2 یمانی تھے، وہ بیچارے بنگلہ دیش میں تھے. کسی نے کہا یہاں شہد ملتا ہے، تو شہد کی تلاش میں نکلے تو ہماری بارڈر میں داخل ہو گئے. تو ان کا کیس 2 سال چلا. ہاں، کہ بارڈر میں آ گیا تو پھر وہ پردیسی یمن کا اور وایا آیا بنگلہ دیش، تو پتہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا. کیوں؟ کہ بارڈر میں داخل ہو گیا. یہ مثال ہے. تو اللہ کے حقوق بھی ہیں اور اللہ کے حدود بھی ہیں. جو چیز فرائض میں سے ہیں وہ اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں. نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، غریب کا نہیں. زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے، بلکہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. کہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں دو، پھر اللہ کہے گا کہ یہ فلاں فلاں جگہ کو دے آؤ. جیسے بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دیں تو فلاں فلاں کو دے آؤ. تو زکوٰۃ پہلے اللہ کو دی جاتی ہے، پھر اللہ کہے گا کہ 8 قسم کے لوگوں کو دے آؤ. زکوٰۃ 8 قسم کے لوگ لیتے ہیں ہماری شریعت میں. سمجھ نہیں بات؟ ورنہ زکوٰۃ کہ اللہ کا حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں فرائض کو بھی لاتے تھے. ہم تو خالی نکلنے کو نکالتے تھے کہ نکلو نکالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی دعوت دیتے تھے کہ فرائض ادا کرو. جی ہاں، کیونکہ دعوت پورے دین کی ہے، خالی نکلنے کی نہیں ہے. نکلنا تو یکسوئی پیدا کرنے کے لیے اور اصلاح پیدا کرنے کے لیے ہے، ورنہ نکلنے سے جہالت دور نہیں ہوتی. دین کی دعوت کی خاصیت یہ ہے کہ جب دین کی دعوت آئے گی تو دین والی جہالت نکل جائے گی. ہاں، کہ دعوت تو جہالت نکالتی ہے. سب سے پہلے شرک نکلتا ہے دعوت سے. کیوں؟ کہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے نبی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب سے پہلے شرک نکلے گا، تو شرک جہالت ہے. جی ہاں، ایک اللہ ہے. اسی طریقے سے باقی چیزیں آئے گی. جی ہاں، کہ دعوت کے ذریعے سے
کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اور اللہ سے تعلق پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ قائم کیے جائیں گے، اور جو اللہ کے حدود ہیں اس کی حفاظت کی جائے گی۔ جی ہاں، اس لیے دین میں جو چیزیں فرض ہیں وہ حقوق، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ حدود۔ ہاں، کہ اپنی محنت کے ذریعے سے اور اپنا دین سیکھ کر کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ قائم کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں اس کے پابند رہو۔ یہ اس لیے پہلی ذمہ داری آتی ہے استقامت کی۔ کس کی؟ کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو۔ یہ حکم استقامت کا نبیوں سے بھی ہے اور ہم سے بھی ہے۔ اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا ہے فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم ملتے ہیں اللہ کی طرف سے آپ اس پر استقامت کے ساتھ رہیں۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت بہت بھاری تھی۔ جی ہاں، بہت بھاری، کیونکہ حکم ہے پابند رہو، اور ہر وقت اللہ کے نظر کے نیچے ہے۔ فإنک بأعیوننا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ جی ہاں، تو استقامت کا امر آپ کے لیے بھاری تھا۔ جی ہاں، تو ایک استقامت ہے نبی پر، ایسے ہی استقامت ہے ہمارے اوپر بھی۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے ومن آمن معک، کہ آپ بھی استقامت کے ساتھ رہے نبی، اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہے، کہ اپنے آپ کو پابند رہے۔ جی ہاں، دونوں چیزوں کا پابند، طریقہ کار کا بھی پابند، مقصد کار کا بھی پابند، دونوں چیزوں کا پابند بنانا، کہ طریقہ کار کے بھی پابند رہو، کیونکہ طریقہ کار کے بغیر مقصد کار تک نہیں پہنچیں گے۔ اس لیے طریقہ کار جو ہے اس کی بھی پابندی کرو، اور جو مقصد کار ہے کہ اس کے بھی پابند بنو، کیونکہ ہر کام میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہے، ایک طریقہ کار، ایک مقصد کار۔ جی ہاں، کھیتی میں اوپر کے کام وہ طریقہ کار ہے، پانی دینا، کھاد دینا، صفائی کرنا وغیرہ، یہ طریقہ کار ہے، اور کیا بویا کیا کاٹا یہ مقصد کار ہے۔ یہ کیا بویا اور کیا کاٹا وہ اصل ہے۔ ایسے دین میں بہت سی چیزیں طریقہ کار میں ہوتی ہے اور ایک اصل ہوتی ہے۔ تو جتنی محنتیں ہیں، دعوت کی ہو، تعلیم کی ہو، تدریس کی ہو، ذکر کی ہو، یہ سب محنتیں طریقہ کار میں داخل ہے، اور اس سے مقصد کیا کرنا ہے کہ ان تمام محنتوں کا مقصد امت کو اپنے نبی کے اتباع پر لانا ہے۔ اصل مقصد اتباع ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اگر پڑھو گے، پڑھتے نہیں ہو، یہاں پھرتے ہیں الحمدللہ لیکن پڑھتے نہیں۔ حالانکہ پڑھنا یہ تو ہمارے کام کی پٹڑی ہے، بغیر پٹڑی کے گاڑی چلتی ہے کیا بھائی؟ کہ وہ تو ڈیر ہو جائے گی پٹڑی سے اتری تو۔ اس لیے علم و ذکر کی دو پٹڑی رکھی ہے، ایک پٹڑی علم کی ہے اور ایک پٹڑی وہ ذکر کی ہے، کہ مسلمان کی زندگی علم و ذکر کی پٹڑی پر چلتی ہے، چاہے تبلیغ میں پھرے، تبلیغ میں نہ رہے، دوسری جماعت میں رہے، مگر اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی زندگی کو علم و ذکر پر لاوے، ہر ایک کے لیے۔ یہاں سمجھ میں آئی نا بات، کہ اپنی زندگی کو کس پر رکھے؟ علم و ذکر پر رکھے۔ ہاں، تو ایسے ہے جیسے زندگی پٹڑی پر گاڑی جا رہی ہے، وہ پہنچ جائے گی، وہ پٹڑی سے اتری گئی تو کبھی نہیں پہنچی۔ ہاں، اس لیے علم و ذکر جو ہمارے یہاں تیسرا نمبر رکھا ہے اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ جی ہاں، اور یہی شیطان کرتا ہے کہ کسی ایک چیز میں لگا دیا اور اس پر گزارا ہو گیا بس۔ جی ہاں، پھر بعد میں وہ ایک بھی بگڑ جاتی ہے۔